الہی میں سے آج جو کلام کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اسی مقدس پالوس رسول اللہ اس کا 5واں باب، اس کی 15ویں آیت سے 21ویں آیت کے آخر تک خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے آج یہ کلام کا خوبصورت حصہ تلاوت کیا گیا۔ انتہائی خوبصورت کلام کا حصہ ہے، سارا کلام جس کا تعارف بارہا ہم سن چکے ہیں۔ سارا کلام بہت ہی خوبصورت ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، اور اس کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور دودے دودے کو جدا کر کے دشمن سے گزر جاتا ہے، اور اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ عبرانیوں کلیسیا کے نام خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کلام زندہ، مؤثر اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، یعنی کلام کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن مقدس پالوس رسول خدا کے کلام کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور دودے دودے کو جدا کر کے بیچ میں سے میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سبوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سبوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور زبور نویس بارہا خدا کا کلام کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا، تیرے کلام کے موافق چل کے وہ اپنے راہ کو صاف رکھ سکتا ہے۔ خدا کا کلام ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پچھلے اتوار جب ہم نے خدا کے کلام میں سے افسیوں کی کلیسیا کا حوالہ ہی پڑھا تھا، 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے 4ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا، تو وہاں پر مقدس پالوس رسول نے پہلی آیت سے ہمیں یہ بتایا کہ بس عزیز فرزندوں کی طرح کس کی مانند بنو؟ خدا کی مانند۔ ہمیں کس کی طرح بننا ہے؟ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بننا ہے۔ خدا کی مانند ہمیں کیوں بننا ہے؟ کیونکہ خدا میں کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے کہ اے میرا برا ہے، اے میری بہن ہے، اے میرا پیو ہے، اے میری ماسی ہے، میری پھوپھی ہے، اے میرا فلانا ہے، اے میرا فلانا ہے۔ خدا کی نظر میں سب برابر ہے، لکھا ہے، اور وہ اپنوں میں آیا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، وہ میرا بھی باپ ہے، اسے قبول کرنے سے وہ میرے بچوں کا بھی باپ ہے اور میرے ماں باپ کا بھی باپ ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اسی لیے متی کی انجیل میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، پالوس رسول پچھلے اتوار ہم نے سیکھا، پالوس رسول نے ہمیں خدا کے روح سے یہ سکھایا کہ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اور ہم نے دیکھے خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس نے کس کی مانند انسان کو بنایا؟ اپنی مانند۔ اور پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اگر آپ پڑھیں 25ویں آیت سے 26-27ویں آیت اگر آپ پڑھتے ہیں، جس میں انسان کو تخلیق کیا گیا
جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، بنایا، ساری چیزوں پر خدا نے نظر کی اور دیکھا، انہیں پھر خدا نے دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے۔ لیکن جب خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر کس کی مانند بنایا؟ اپنی مانند بنایا اور اسے دیکھا، تو پھر اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ ساری چیزوں کو خدا نے دیکھا، کہا اچھا ہے۔ لیکن جب خدا نے انسان کو دیکھا جسے اس نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، تو خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ میں گر پڑا، خدا نے اپنی شکل پر بنایا، لیکن انسان کس کی شکل پر چلا گیا؟ ابلیس کی شکل۔ اس نے اپنی شکل کو بگاڑ لیا جب اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور آج جو مقدس پالوس رسول ہمیں اسی بارے میں بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں بس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، نادانوں کی طرح نہیں۔ اور پچھلے چند ایام میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں خدا ان کے کلام میں سے ہی، اور خدا یسوع مسیح بھی ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے کبوتر کی طرح کون کیا بنو؟ بے سر، اور شامبوں کی مانند ہوشیار بنو۔ اور لوکا کی انجیل میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو نور کے فرزند ہیں اور جو اس جہان کے فرزند ہیں وہ اپنے ہم جنسوں میں دنیاوی معاملات میں نور کے فرزندوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور پچھلے اتوار میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نور کے فرزند ہیں، اور خداوند نے کہا کہ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستگاری اور سچائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا پسند ہے۔ تجربے سے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے جب ہم تاریکی میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ میرے عزیزو ہمیں نور کے پسند کرا ہے۔ اور خدا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے صرف بولے پالے نہ پڑے رہو، صرف اے نہ رہو بے سر کا تو ضرور لکھا ہوا ہے کہ کبوتر کی مانند بے سر رہو، اور سانپوں کی مانند خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہوشیار بھی ہو، ہمیں ہوشیار بھی ہونا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بے ساری ہونا ہے، کیونکہ خداوند کا یہ حکم ہے، خداوند کا ہر حکم ہمیں ماننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار، ہم نے ہوشیار بھی ہونا ہے۔ اور آگے یہاں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور اس کی زیادہ تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کلام خود اپنی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور لکھا ہے اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ وقت کو غنیمت اس لیے جانا ہے اور دن برے اس لیے ہیں کہ شیطان پر ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو اس کی جگہ سے رموو کیا، اور مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گرا دیا گیا، اور یہ جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اور وہاں پر 12 باب میں لکھا ہے کہ اے آسمانوں خوشی مناؤ، اور زمین پر افسوس اس لیے کیا گیا ہے کہ ابلیس بڑے قہر میں زمین پر گرا دیا گیا ہے، اور جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ جنہیں بھی لوگوں نے میں پڑھ سکا وہ میں پڑھنا ہے، جنہیں لوگوں نے میں برباد کر سکا انہوں نے میں کرنا۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ کبوتر کی مانند
ہو ہوشیار، ہمیں ہوشیار ہو۔ ابلیس کے ہر ایک جلتے ہوئے تیروں سے ہمیں خداوند محفوظ رکھے گا، لیکن اس کی ساری چلاکیوں کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی چلاکیوں کا تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم داناؤں کی مانند چلیں گے، نہ کہ نادانوں کی مانند۔ اور نادانوں کی مانند تب ہم چلیں گے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے، جب ہم اس کے کلام کو قبول نہیں کریں گے، جب ہم نور کو، سچائی کو، راست بازی کو قبول نہیں کریں گے، تب ہم اندھیرے میں ہوں گے اور تب ابلیس ہم پر حملہ کرے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی شیلڈ میں ہوں گے، جب ہم خدا کی پناہ گاہ میں ہوں گے، جب ہماری حفاظت، ہمارا محافظ، جب ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے خاندان کو، اپنے ساری جو ہماری کلیسیا ہے، جب ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ ہمارا محافظ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا کلام ہے، وہ خود ہے اور اس کے خون سے ہمیں نجات ملی ہے، تو میرے عزیزو ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ ہوشیاری ہے، یہ نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو ایک طرف رکھ دیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ بس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، یہ خدا کا کلام ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، لکھا ہے اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اور جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں، جب ہم دعائے ربانی والی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیا میرے عزیز بہن بھائیو، یہاں پر مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد جلدی واقعہ ہوگا، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور یہ سجیشن بتائی آگے، یہ حل بتایا خدا نے اپنے کلام میں اپنے بندہ کو، اور لکھا ہے آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے، یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے، دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ اور آگے لکھا ہے اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ اور یہ بات میرے عزیز بہنوں بھائیوں ذرا غور طلب ہے، 21ویں آیت لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ یہ سبوں کے لیے ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے کیا رہو، حالات اس سے مختلف۔ آج کل ایک دوسرے کے تابع ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم نے میرے عزیز بہن بھائی کو پچھلے اتوار خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا تھا، کسیوں کی کلیسیا کے نام خاتمے، کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہو تو وہ ایک دوسرے کی برداشت کرے، اور اگر ہم میں برداشت نہیں ہے، ہم میں تحمل نہیں ہے، اور اگر ہم خدا کی مرضی کو سمجھ نہیں لے تو پھر ہم مسیحی نہیں۔ اور 21ویں آیت
افسیوں کے نام قدس پالوس رسول اللہ اس کا 5واں باب وہ یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے کیا رہو تابع